عالم برزخ میں ارواح کی ملاقات۔ اے بہن، کیا تو اپنے فوت شدگان نیک عزیزوں و اقارب کو ملنا نہیں چاہتی؟ جان لے کہ عالم برزخ میں ایسا ممکن ہے، لیکن جیسا تب ہوگا جب تو نیکی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لے گی، کیونکہ وہاں پاکیزہ روحوں سے پاکیزہ روحیں اور بری ارواح سے بری روحیں ہی ملتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار قریبی مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ میں کسی ایسے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے عالم برزخ میں عبداللہ بن رواحہ کی رسوائی ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہر ایسے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عبداللہ بن رواحہ کی نظروں سے مجھے گرا دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مومن بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے باسعادت بندوں کی ارواح اس کی ملاقات کو آتی ہیں، جس طرح دنیا میں خوشخبری لانے والے کی ملاقات کو لوگ آتے ہیں۔ ان ارواح میں سے بعض اس مومن سے سوال کرنے کے لیے اس کی متوجہ ہوتی ہے تو بعض دوسری ارواح کہتی ہیں ابھی رہنے دو، اپنے بھائی کو آرام کا موقع دو، یہ وہاں بڑی تکلیف میں تھا۔ جب وہ آرام کر لیتا ہے تو سوال کرنے والی ارواح دوبارہ اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہیں فلاں مرد کا کیا بنا، فلاں عورت کیسی ہے، کیا اس نے شادی کر لی ہے؟ پھر وہ ایک ایسے بندے کے متعلق پوچھتے ہیں جس کی موت ان کے بعد اور مومن بندے سے پہلے ہوئی تھی۔ مومن بندہ جب جواب دیتا ہے وہ تو مر چکا ہے، ارواح اظہار افسوس سے کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو نیچے کے ٹھکانے دوزخ میں پھینک دیا گیا جو کہ بری جگہ اور بری آرام گاہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا مردوں پر زندہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہوں تو مردے خوش و خرم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے، اس بندے پر اپنی نعمت زیادہ کر، اور اگر اعمال برے ہوں تو مردے کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے کو راہ راست کی طرف پھیر دے۔ اے بہن، تو ان باتوں پر تعجب نہ کر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیا مردوں کے پاس زندہ لوگوں کی خبریں آتی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں، مردوں کا جو بھی نیک قریبی فوت ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں انہیں ان کے عزیز و اقارب کی باتیں بتلاتا ہے۔ مردے جس آدمی کے متعلق پوچھتے ہیں اگر وہ بلائی اور نیکی پر ہو تو مردے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے مبارک بات پیش کرتے ہیں، اور اگر برائی کے کاموں میں پڑا ہو تو مایوس اور غمزدہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مردے ارواح ایسے بندے کے متعلق پوچھتے ہیں جو اس نیک بندے سے پہلے مر چکا تھا۔ نیک بندہ کہتا کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ ارواح جواب دیتی نہیں، پھر خود ہی کہتی ہیں لگتا ہے اسے نچلے گڑھے دوزخ میں پھینک دیا گیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مومن بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، راستے میں اسے مومنین کی ارواح ملتی ہیں، وہ اس مومن سے پوچھتی ہیں فلاں آدمی کیسا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتی نہیں، اللہ کی قسم وہ ہمارے پاس نہیں آیا اور نہ ہی ادھر سے گزرا۔ پھر وہ خود ہی کہتی یقیناً اسے جہنم کی طرف لے جایا گیا، وہ برا ٹھکانہ اور بری آرام گاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب مومن بندے کی موت نزدیک آتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے رزق کی طرف نکل اور اس پروردگار کی طرف نکلے جو غصے والا نہیں ہے۔ پھر وہ روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرف نکلتی ہے، فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور آسمان والوں سے کہتے ہیں کتنی عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے تمہارے پاس آئی، پھر اس کو مومنین کے ارواح کے پاس لاتے ہیں۔ ان ارواح کو اس سے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے جو تم کو کسی گئے ہوئے شخص کے آنے سے ہوتی ہے، وہ اس سے پوچھتی ہیں فلاں شخص یعنی جس کو وہ دنیا میں چھوڑ گئے تھے اب کیسے کام کرتا ہے؟ پھر کچھ روحیں کہتی ہیں ابھی ٹھہرو، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں تھا۔ نہیں آنے والی روح کہتی ہے کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ تو مر گیا تھا،
ارواح کہتی ہیں وہ دوزخ میں گیا ہوگا۔ اے بہن، میری ان نصیحتوں پر عمل کر، برے کاموں سے بچ، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے قول و فعل میں ریاکاری، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی جیسے گناہوں سے بچ۔ اپنے پردے کے مسئلے میں سستی نہ کر، نماز کو وقت سے مؤخر نہ کر، قرآن کی تلاوت اس پر عمل کو نہ چھوڑ، غیبت، چغلی اور بری سہیلیوں سے کنارہ کش رہ۔ اگر تو ان مذکورہ چیزوں سے بچاؤ نہ کرے گی تو یہ تجھے عالم برزخ میں تیرے نیک عزیز و اقارب کی ملاقات سے محروم کر دیں گے۔ اے مسلمان عورت، کیا تو قبر کے دبانے سے نہیں ڈرتی؟ قبر کی سختیوں میں سے ایک سختی قبر کا زگاتا دبانا ہے، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ تجھے کیا خبر کہ قبر کا زگاتا کیا چیز ہے؟ بندوں کو زمین سے پیدا کیا گیا ہے، پھر وہ کافی عرصہ تقریباً 60 سال زمین کے شکم سے دور رہتے ہیں۔ جب وہ واپس اس میں جاتے ہیں تو زمین انہیں اس طرح دباتی جیسے ماں کو اس کا گم شدہ بچہ مل جائے تو وہ اسے بینچ لیتی ہے۔ فرما بردار مومن کو زمین نرمی سے دباتی ہے، جبکہ کافر اور فاسق کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سختی اور شدت سے دباتی ہے۔ قبر کے دبانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر ابن آدم کے جسم سے لپٹ جاتی ہے اور ان کی دونوں جانبین میت کے جسم کے بالکل ساتھ چمٹ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، جس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے۔ اسے بھی قبر نے ایک مرتبہ دبایا، پھر کشادہ ہوگی۔ اے بہن، تیرے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، کیا قبر کا دبانا عذاب قبر سے تھا؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، قبر کا دبانا عذاب قبر سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ مومن بندے کو اس کی تکلیف کا احساس صرف اس قدر ہوتا ہے کہ جس قدر کہ دنیا میں کسی دوست یا بیٹے کی گمشدگی پر ہوتا ہے، بیمار کی تکلیف پر ہوتا ہے، جان کنی کے وقت ہوتا ہے، قبر میں سوال و جواب کے وقت ہوتا ہے، گھر والوں کے آہ بکا پر ہوتا ہے، قبر میں کھڑے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پلس رات سے گزرتے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی مومن بندے کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سب اضطرابی حالتیں ہیں جو بندے پر آتی رہتی ہیں، ہم اسے عذاب قبر یا عذاب جہنم ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ متقی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض حالتیں یا سب ہی آسان کر دیتا ہے۔ مومن بندے کے لیے اپنے رب کی ملاقات سے بڑھ کر خوشی کا لمحہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرات، تو انہیں رنج و افسوس کے دن یعنی قیامت سے ڈرا۔ مزید فرمایا، وَأَنذِرْهُمْ یوم الْعَزِقَاتِ اِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دے جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے اس کی بخشش اور کرم کا سوال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جنتی تھے اور بہترین شہداء میں سے تھے، اس کے باوجود قبر نے ان کو دبایا تو پھر کیسے یہ گمان کر سکتی ہے کہ کامیاب ہونے والے بندے کو دنیا اور آخرت میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس پر کسی قسم کا روب و دبدبہ نہیں ہوتا۔ اے عورت، اپنے رب تعالیٰ سے سوال کر کہ وہ ہمیں دنیا میں خیر و عافیت سے رکھیں اور روز آخرت سعد رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل کر لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر ہر کسی کو دباتی، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بچتے، اس سے کوئی نیک و بد نہیں بچ سکتا۔ ہاں البتہ مسلمان و کافر میں اتنا فرق ہے کہ کافر کو مسلسل دباتی رہتی ہے، جبکہ مومن کو صرف اس وقت کچھ دیر کے لیے دباتی، جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، پھر کشادہ ہو جاتی۔ ہر کافر اور نافرمان کو قبر دباتی ہے۔ قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کافر کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جب معیشت زن کا مطلب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ
کہ اس سے مراد قبر میں کافر کی زندگی ہے۔ اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف پیوس ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اسے اس عذاب سے نجات مل جائے، چاہے اس کے بدلے اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں ضعف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہا فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوش ہوئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خلاف معمول حرکت دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو زینب رضی اللہ عنہا کے ضعف کمزور ہونے کا خیال ہوا اور قبر کا دبانا یاد آیا، اس وجہ سے مجھ کو غم ہوا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس پر آسانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آسانی کی، لیکن اس پر بھی قبر کے ملنے کی ایسی آواز آئی کہ مغرب سے مشرق تک سارے جانداروں نے سوائے جنوں انس کے یہ آواز سنی۔